دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کب آئے گی یعنی اینڈ آف دا ورلڈ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں قیامت کو لے کر آئے دن یوٹیوب پر بہت سارے سوالات سرچ کیے جاتے ہیں، جیسے قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اس طرح کی باتیں آپ اکثر سنتے ہوں گے، مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کے آنے کا خوفناک منظر کیسا ہوگا، وہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ کاغذ کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، یعنی کہ اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر اس دن کی دہشت اور اس کے اندازے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنی زیادہ پریشانی میں ہوگا کہ اس کو اپنے خود کے حالات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج زمین کے اتنا قریب ہوگا کہ یہ پوری زمین پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کی بجائے پچھم سے نکلے گا، اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورب سے نکلے گا۔ دوستوں اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، اور زمین کے اوپر موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گے۔ وہاں ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہیں کر گزرے، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو بھی بھول جائیں گی، یہاں تک کہ پیڑ سے حمل گر جائے گا۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کاف میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور سب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جس نے جیسا اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر باتیں کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر اس جگہ پر یہ کام کیے تھے۔ تو دوستوں اس آیت سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ سے کبھی نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے
کہ اس کے بدن کا ہر ایک حصہ گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہی ہوں گی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی دہنی آنکھ کانی ہوگی اور باہر کی طرف لٹکی ہوگی، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کی پیشانی پر یعنی کہ ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو وہ اسے پڑھ پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کی سانسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاز نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کا دن ہوگا، یعنی کہ بقرہ عید کے دن عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹے بعد سورج پشچم سے نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا، اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں ایک بھینکر بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے زمین پھٹ جائے گی۔ دعوت الارض نام کا ایک جانور اس دنیا میں آئے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے، اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے کی طرح اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری جیسی اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور وہ جب کافروں کے چہرے پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑنے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس زمین کو گھیر لے گا، جس کے آنے سے پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہے گا۔ پہلی پھونک میں ہی پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر دوستوں یاد رکھیں، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی، جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی اسے دیکھ لیں تو وہ صدمے میں آ جائیں گے۔ اس لیے دوستوں ہمیں چاہیے
کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی زندگی وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غلط کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔